السلام علیکم گائز. آج جمعہ مبارک ہو آپ کو. آج الوداعی جمعہ بھی ہے. آج میں نے سوچا تھا کہ دیر سے اٹھوں گی کیونکہ ڈیوٹیز کی جو ہے چھٹی بھی ہے, ڈیوٹی آف ہے. اور جو ہے میں نے ڈسٹنگ وغیرہ گھر کا سارا کام وغیرہ کر لیا ہے, تو سوچ رہی تھی کہ دیر سے اٹھوں, لیکن آج الوداعی جمعہ ہے اور جمعے کی خاص عبادت ہے, اور اس لیے اٹھ گئی. ٹائم جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے 1:15 ٹائم ہو رہا ہے, اور میں نے جو ہے کپڑے استری کر لیے. میں نے کپڑے وغیرہ استری کر لیے. یہ پانی گرم ہو رہا ہے, تو ابھی جو ہے پہلے تو آج جو ہے کھانے کی تیاری کرتے ابھی ابھی آنکھ کھولی. تو آج فریش ہوں کیونکہ آج زیادہ میرا کام نہیں ہے, کیونکہ میں نے ڈسٹنگ وغیرہ کر لی ہے. اور آج رشید نے کہا کہ وہ افطاری بھی باہر ہی کریں گے, کیونکہ افطاری کے آج چاند رات ہے, اور چاند رات میں جو ہے ان کا باہر کام زیادہ ہوگا, تو افطاری کے ٹائم نہیں ہے. تو کھانا بھی میں مناسب صحیح بناؤں گی. کھانا اتنا یہ ہے کہ بس انڈا گریوی بنا لوں گی, اور اگر محمد نے گھر میں افطاری کی تو کچھ بناؤں گی, ورنہ میں تو روزہ کھول کے جو ہے کھانے کھا لوں گی. اب دیکھتے ہیں محمد کو اٹھاتے ہیں, محمد اٹھتا ہے کہ نہیں. یہ محمد سو رہا ہے, ابھی سے اٹھاتے ہیں. محمد جمعہ ہے, جانا ہے. تو محمد کو بھی اٹھا دیا. اب وہ بھی تیاری کریں گے کہ پتہ نہیں اب جاتا ہے نہیں جاتا. خیر میں اب نہانے جا رہی ہوں. میرا پانی بھی گرم ہو گیا, کپڑے بھی میرے ریڈی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں. تو فائنل کلاس جمعے کے مطابق غسل ادا کر لیا, کپڑے چینج کر لیے, فریش ہو گئی, اور اب جو ہے نماز کے لیے جا رہی ہوں. چونکہ آج جمعہ ہے تو آج جو ہے صلاۃ تسبیح کا بھی اہتمام ہے, تو وہ بھی پڑھتے ہیں. ویسے ایک بات ہے کہ آج بہت دل افسردہ بھی ہو رہا ہے. بہت اچھے روزے رکھے, نمازوں کا سلسلہ اور عبادت کا سلسلہ بہت خوب تھا. بڑا دل لگ رہا تھا, مزہ آ رہا تھا. شاید پورا سال وہ روحانیت نہیں دل میں پیدا ہوتی جو رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے ہی ہمیں تحفتاً شاید ملتی ہے, اور اندر ایک روحانیت جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے, اور روزے نماز اور عبادت کا رجحان تیز ہو جاتا ہے. تو چلیے ایک مرتبہ ٹرائی کرتی ہوں محمد کو اٹھانے کے لیے. دیکھتے محمد اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا, پھر میں نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ سے کنٹینیو کروں گی. الحمدللہ نماز پڑھ چکی ہوں. اب اس کے بعد ٹائم بھی جو ہو رہا ہے 3 بج چکے ہیں. اب جو ہے جمعہ ہے, جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں کہا کہ جمعے والے دن کچھ میرے خاص جو ہے وظیفے ہیں. سورہ کاف لازمی پڑھتی ہوں, اور آپ بھی پڑھا کریں. بہت اچھا وظیفہ ہے اس کا. آپ اگر اس کی تفصیل ڈیٹیل میں پڑھیں تو آپ کو پورا اس کی روایت اور اس کی افادیت پتہ چل جائے گی. تو بڑی کراماتی یہ صورت ہے, یہ پڑھا میں بھی پڑھوں گی. اور کچھ وہی ہے کہ اپنے جو گزر گئے لواحقین ان کے لیے بھی کچھ آج اسپیشل دعا کروں گی. تو کوشش کرتی ہوں کہ یہ پڑھنے کے بعد میں کنٹینیو رکھوں, اور آپ میرے ساتھ رہیے گا. اور اس میں کوشش کروں گی کہ دعا بھی کرے, اور آپ کوشش کیجیے گا کہ میری دعا میں شرکت کریں. چلیے پہلے میں پڑھتی ہوں, پھر اس کے بعد کنٹینیو کرتی ہوں. تو وقت گزرتا جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. جلدی حالانکہ میں نے آج سوچا تھا کہ آج آرام سے اٹھوں گی, کوئی کام نہیں ہے, کھانا بھی اتنا زیادہ خاص نہیں بنانا, اور ڈسٹنگ تو میں پورا گھر کر چکی ہوں. صرف ایک مجھے بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کرنی ہے, جو کہ رات کو آرام سے کروں گی. تو پھر بھی سوچتے کہ میں اٹھ گئی کہ چلو اٹھ جاتی ہوں اور نماز پڑھنا. اور 3 سوا 3 کا ٹائم ہو گیا, وقت پتہ نہیں چلتا. چلے مزید پڑھنے میں پڑھ کر پھر آپ سے بات کرتی ہوں. الحمدللہ دیکھتے دیکھتے رمضان بھی جا رہا ہے. یہ جو مہمان آیا تھا یہ مہمان بھی جا رہا ہے.
سحری بھی جا رہی ہے، افطاری بھی جا رہی ہے، عبادتوں کی وہ گھڑیاں جو روحانیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تھی وہ بھی ہم سے جدا ہو رہی ہے. بہت کم وقت رہ گیا ہے، 4 بج چکے ہیں. 2 یا 3 گھنٹے بعد جو ہے بالکل رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا، ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا. آنے والے سال میں خدا کو پتا کون ہمارے ساتھ ہوگا کون نہیں ہوگا، یا ہم خود بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے، اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ہم رمضان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن میرے مالک ہم نے کوشش ضرور کی ہے جرانی کرنے کی، کوشش ضرور کی ہے تیرے احکامات پہ عمل کرنے کی، کوشش ضرور کی ہے کہ تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے مالک. تھوڑی دیر میں سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. یہ برکت ہے، یہ رونق ہے، یہ روحانیت، یہ تیری رحمت، یہ تیری برکت، تیری مغفرت اس رمضان کے ساتھ چلے جائیں گے. لیکن میرے مالک ہم پر اپنے کرم کا ہاتھ مت ہٹانا. جو بھی لوگ پریشانیوں میں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، یا اللہ ان سب کی پریشانی ختم فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ جو بچے ہیں انہیں نیک ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمارے سر پر بزرگوں کا سایہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں تجھے راضی کرنا نہیں آتا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، تیرے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کوشش ضرور کرتے ہیں ہم. یا اللہ ہم کوشش ضرور کرتے ہیں، تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تیرے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. میں نے سنا ہے، ہم سب نے سنا ہے کہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. یا اللہ جس نے دعائیں کی ہے سب کو معاف. یا اللہ جس نے جو عبادتیں کی ہے ٹوٹی پھوٹی، اسے اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جو ہم نے قرآن پاک کے نذرانے پیش کیے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ ہمیں پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم بہت جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تجھے راضی کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے. بہت دکھ ہو رہا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے. ایک عشرہ ہاتھوں سے گیا، اس زمین میں خوش رہے کہ ابھی 2 عشرے باقی ہیں، دوسرا عشرہ بھی چلا گیا. اب یہ آخری ہے.
یا اللہ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، درد ہوا ہے، ہم نے رمضان برکتیں نہیں سمیٹ سکے، رحمتیں نہیں سمیٹ سکے، مغفرت نہیں سمیٹ سکے، تو یا اللہ تعالیٰ آخری گھڑیاں ہیں، ان آخری گھڑیوں کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل کر، یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر، یا اللہ سب امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرما، یا اللہ جو ہمارے آس پاس پریشانیوں سے ختم فرما، یا اللہ جو ہماری اولاد نے غیر روی کا شکار ہے ان کو راہ راست پر چلا، یا اللہ جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان بیماریوں سے بچا، یا اللہ ہم پر رحم و کرم کر، ہمیں مغفرت دے، ہم پر رحمت کر، ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما کر، ہمارے خاندان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبتوں پہ آپ پیدا کر دے، یا اللہ کینہ جھگڑا نفرت یہ سب 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 ہمارے گھروں سے ختم کر دے، ہمارے دلوں سے ختم کر دے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو سب کی سننے والا ہے، تیرے حبیب کے صدقے اس بابرکت مہینے کے صدقے ان جاتے جاتے لمحات کا تجھے صدقہ، میرے رسول پاک کا صدقہ، یا اللہ ہم پر رحم و کرم عطا فرما، یا اللہ جو ہم سے کوتاہی ہے وہ معاف فرما دینا، آنے والے رمضان میں اسی طرح ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں محتاجی سے بچانا، ہمارے خاندان کو زندگی تندرستی میں عطا فرمانا، اسی طرح ہمارے خاندان کو ہنستا کھیلتا رکھنا، یا اللہ اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، مجھے دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا مالک، مجھے دعا نہیں مانگنے آتی، لیکن جو دل میں ہے وہ سب تجھے پتہ ہے، سب دلوں کے راز جاننے والا ہے، یا اللہ وہ ساری دعائیں جو دلوں میں وہ مقبول فرما، جو جائز میری دعائیں ہیں وہ قبول فرما، میرے بہن بھائیوں کو زندگی تندرستی عطا فرما، انہیں کی اولادوں کو زندگی یا اللہ میرے بچوں کو زندگی تندرستی عطا فرما، ان سب کے کاروبار میں برکت ہے، ان سب کی اولادوں کو زندگی تندرستی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ میرے خاندان پر، میرے بچوں پر، میرے شوہر پر، سب پر اپنا رحم کر، یا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آنے والے وقت کو ہمارے حق میں بہتر بنا دے۔ تو گائس دعا کے بعد کچن میں چلی گئی تھی، ٹائم بھی کم بچا تھا، اب 6 بج چکے ہیں، رمضان سے جدا ہونے میں، ہم سے جدا ہونے میں صرف پونا گھنٹہ باقی ہے۔ خیر اس دوران ایک لاسٹ ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی سمری کرنی تھی، میں نے کہانی سنائی تھی ایک بادشاہ کی اور ایک اس کے درباری کی، کہ بادشاہ اور درباری کی جو میری لاسٹ ویڈیو ہے میں آپ کو آئی کارڈ میں وہ ڈال دوں گی۔ کسی نے بھی مجھے اس کی سمری، اس کا خلاصہ جو ہے نہیں بتایا کہ اس کہانی کا کیا خلاصہ تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گی کہ اس کہانی کا کیا خلاصہ تھا۔ تو اسٹوری کچھ اس طرح تھی کہ درباری نے بادشاہ سے اجازت مانگی، اسے دعوت کرنی تھی، اس نے دعوت کی، بادشاہ وہاں پر ان کی محفل میں آیا، لیکن جو درباری تھا وہ اپنے رشتہ داروں میں اتنا مگن تھا کہ اس نے بادشاہ پہ توجہ نہیں دی، اور آخر میں جو بچا ہوا تھوڑا سا جو شربت تھا وہ بادشاہ کو دیا، تو بادشاہ اٹھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جان بوجھ کے جواب نہیں دیا یا آپ کو اس کا خلاصہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، لیکن آج ہے تو میں اس کا آپ کو مفہوم اور آپ کی اس کو سمری یعنی کہ خلاصہ بتاتی ہوں۔ تو اس کے جو خلاصہ یہ ہے کہ اس کہانی کا مفہوم کہ ہم پوری زندگی جب اللہ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے درباری ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے، تو دنیا میں آ کر ہم ایک محفل بناتے ہیں، وہ محفل ہوتی ہے
ہماری فیملی، ہمارے بال بچے، ہمارے رشتہ دار. لیکن جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوتا ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو ہم اسے بھلا کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا لڑکپن سب جو ہے ان پہ نثار کر دیتے ہیں، اور اسی عیاشیوں میں، ذمہ داریوں میں الجھ کر ان میں پورا اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، یعنی کہ پوری عمر انہیں دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ٹائم آتا ہے زندگی کا لاسٹ یعنی اینڈ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ہمارے آس پاس ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے آس پاس ہے، لگے ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور نظر انداز کر کے ہم اپنے مشغلوں میں مشغول رہتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ ہمارے آس پاس ہے، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے اور اپنی زندگی میں مصروف رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دیتے ہیں، سب کو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں چلانے کے لیے دنیا میں اور بھی سارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نعمتیں ہم پر نازل فرمائی ہے. ہمیں صحت دی ہے، زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، دولت دی ہے، اور ہمارے ہیلپر دنیا میں بہن بھائی کی صورت میں بھیجے سب. لیکن ہم ان سب کو بھول جاتے ہیں، ہم انہی میں مگن ہو جاتے ہیں، اور اپنے گھر والوں میں، رشتہ دار میں اپنی فیملی بھی بنا لیتے ہیں. پھر عمر کا آخری جو دور آتا ہے، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک اللہ بھی ہے، اور وہ ہم عمر کا آخری حصہ جو ہمارے کسی کام کا نہیں رہتا، یعنی کہ اب ہمارا جسم بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، ہماری جوانی بھی ختم، ہم کسی کے کام کے نہیں رہتے، تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ آخر کا بچا ہوا جو شربت ہے تو وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ آخری اپنی زندگی کا حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. تو یہ تھا کہانی کا مفہوم جو آپ سمجھ گئے ہوں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ زندگی بہت طویل ہے. اور یہ جب میں نے سنا تو واقعی مجھے یہ شدت کا میرے ہارٹ ٹچ ہوا، یعنی کہ میرے دل کو ٹچ کیا اس سٹوری نے. اور جب سمری ہوئی اس وقت میں بھی اس کا جواب نہیں دے پا رہی تھی. اگر آپ نہیں دے پا رہے تو کوئی بری بات نہیں، اور اگر آپ نے توجہ ہی نہیں دی تو وہ الگ بات ہے. لیکن اس کی جو سمری تھی جب میں نے سنی اور اس کا خلاصہ جو میں نے سنا تو میں بہت زیادہ شوق میں آ گئی کہ حقیقت بات ہے جب ہماری تونگڑ زندگی ہوتی ہے اور ہم ایکٹیو ہوتے ہیں اور جب ہم جاندار ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے اور جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہمیں تو اس کا ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں جو ہے اپنی اس محفل میں جو ہمارا بادشاہ ہے اسے بھی عزت دینی ہے اور اس سے بھی یاد رکھنا ہے. تو وہ جو بچا ہوا جو شربت ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ابتدائی اسی کے نام سے ہونی چاہیے. تو یہ تھی، یہ ورکشاپ میں نے لی تھی، یہ میں نے تعلیم حاصل کی تھی. تو میں نے سوچا یہ آپ کو بھی دوں. اور اتنے بڑے دن ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادت کے دن بہت مہنگے اور قیمتی دن ہیں. یہ نہیں آنے والے. دنیا کی یہ جو محفلیں رنگینیاں چلتی رہے گی، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم میں سے کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے. تو میری سبسکرائبر فیملی ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں یہی کہوں گی کہ اپنی زندگی کے اس قیمتی حصے کو اس طرح ضائع نہ کرے. اپنے مصروفیات میں سے اللہ کی بارگاہ میں قیمتی وقت نکال کر ضرور کھڑے ہو تاکہ اس محفل میں وہ بادشاہ کو بھی اسپیشل رسپیکٹ ملے. اللہ کو بلا کر ہم سب کچھ تو کر رہے ہوتے، جو سب کچھ دینے والا ہے اسی کو بلا کے سب کچھ کر رہے ہوتے. تو یہ تھی میری سمری. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ پسند کریں گے. اور اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو جو ہے ختم کرتی ہوں. آج گھر میں بالکل تنہا ہوں کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. محمد بھی پتہ نہیں افطاری کے ٹائم آئے گا نہیں آئے گا. اور ابھی جو ہے 6 بج چکے ہیں اور رمضان جدا ہونے والا ہے اور دل ایک الجھا سا ہے، بوجھ سا ہے. اور یہ بھی پتہ ہے کل عید ملے گی، اللہ کا تحفہ ہے، بڑے خوبصورت انداز میں ملے گا، عید بھی منائیں گے. لیکن یہ جو جا رہا ہے، اس کا جو دکھ ہے، تکلیف ہے، یہ کم نہیں ہے. یہ مہمان بھی ہے، ہماری جان بھی ہے. تو اس ویڈیو کے ساتھ میں اللہ حافظ کہتی ہوں. اور پھر ایک ریکویسٹ کے ساتھ ہے کہ میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اچھے کمنٹس کریں. آپ میرے اچھے دوست بھی ہیں، اب تو آپ میری فیملی بن گئی. 2 سال ہو گئے اب میں آپ کے ساتھ ہوں، تو کچھ نہ کچھ تو مجھے رسپیکٹ دیں. اور آپ کی پیار ہے جو میں اب تک چل رہی ہوں، مجھے بھی آپ لوگوں سے بہت پیار ہے.
اور مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی بہت پیار ہے. اکثر لوگ جو ہے پرسنل مجھے آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ولاگ کیوں نہیں بنا رہی. بھئی بہت مصروفیت ہے. رمضان میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ سب کے ساتھ رہوں, کچھ نہ کچھ آپ کو بھیجتی رہوں. میری زندگی کچھ مختلف ہے, مصروف ہوں میں, ڈے اینڈ نائٹ جو ہے بہت زیادہ میری ٹف ڈیوٹی ہے, مصروف رہتی ہوں. لیکن آپ لوگوں کی محبت پھر بھی اپنی جگہ ہے. آئی لو یو. اور رمضان کی اس آخری عشرے کی آخری ٹائم کے ساتھ اللہ حافظ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, آپ سب کی پریشانیاں ختم کرے اور اپنے اپنے گھروں میں خوشحال رکھے. اللہ حافظ.